دل چاہتا ہے کہ کھل کے اردو پہ بات ہو، اور اس طرح بات نہ کہ اردو ختم ہو رہی ہے، اردو میں ٹریز کا کوئی مستقبل نہیں، یہ میں ان سب باتوں کا بالکل قائل نہیں ہوں۔ صرف ایک سوال یہ ہے، یہ بتائیے ہندوستان سے انگریز چلے گئے، سب کچھ ختم کر کے چلے گئے، انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے کوئی انگریزی کی کوئی تنظیم بنا کے نہیں چھوڑی، کوئی ادارہ چھوڑ کے نہیں گئے کہ لوگوں کو پڑھاتے رہے، لیکن کوئی تنظیم انگریزی کی نہیں ہے جیسے ہمارے اردو کی، ہندی کی اور زبان ہوتی، لیکن انگریزی ہندوستان میں آج بھی مقبول ہے، آج بھی باعث تعظیم ہے۔ ہم انگریزی بولتے ہیں تو ہم خود کچھ اچھا اپنے محسوس کرتے ہیں، پڑھا لکھا محسوس کرتے ہیں۔ یہ جذبہ ہمارے اردو کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارے وہ لوگ جنہوں نے کچھ عہدہ، کچھ منصب، کچھ پا لیا ہے اردو کے ذریعے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ اب دوسرے لوگ وہی منصب و عہدہ پا سکے جو ان کو مل گیا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ سمجھتے کہ اگر انہوں نے اردو پڑھ لی تو یہ بھی بڑے آدمی ہو جائیں گے، تو ہم ان کے سامنے سمجھ کرتے اردو کچھ نہیں مٹ گئی ہے۔ اور یہ میں نے بہت پہلے مضمون لکھا تھا، لکھا کہ اردو کے ذمہ دار جو ہیں، اردو کے مطلب کہ توسیع میں، اشاعت میں جو لوگ حائل ہیں وہ ہمارے پروفیسر صاحبان ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ ہم نے تو عہدہ پا لیا، ہم نے عزت حاصل کر لی، ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا، اب اگر یہ نئی جنریشن، نئی نسل جو آ رہی ہے، اس میں اگر لوگ پیدا ہو گئے اس طرح کے، تو ہم پھر کہاں رہیں گے؟ تو انہوں نے شروع سے تنظیم بنانا شروع کر دی کہ نہیں صاحب اردو تو ختم ہو رہی ہے، اردو تو ختم ہو رہی ہے۔ اپنے بچوں کو سب سے پہلے دور کیا، اپنے گھر سے اردو پہلے نکالی انہوں نے۔ میں نام لے کے بتا سکتا ہوں، مثالیں دے سکتا ہوں جن کے گھروں سے اردو نکالی گئی، جنہوں نے اردو کی روٹی روزی کھائی اور اردو کی روٹی عزت کما کی، سب کچھ کیا، اور اس کا اردو ہی کو نقصان پہنچایا، اور یہ کہہ کے یار صاحب جب تم ڈال گئے تو ختم مت ہو گئی روٹی روزی کو۔ روٹی روزی سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا کسی زبان کا۔ ہم کیوں انگریزی پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم جب انگریزی بولتے ہیں تو خود اپنے میں تھوڑا تغیر پاتے ہیں، ہم کچھ مہذب زبان بول رہے ہیں، ہم انگریزی بول رہے ہیں، ہم کو شاید پڑھا لکھا سمجھا گیا ہے۔ یہ جذبہ ہمارا اردو ساتھ کیوں نہیں پیدا ہوتا ہے؟ ہم اردو بول رہے ہیں، اچھی اردو بول رہے ہیں، تو ہم کو لوگ فخر سے دیکھیں۔ صرف پارلیمنٹ میں ہوتا ہے، جب کوئی آدمی کھڑا ہو کر کے بردستہ کوئی شعر پڑھتا ہے، بر وقت پڑھ دیتا ہے، تو سب تعریف کرتے ہیں، تب یاد آتا ہے اردو بڑی اچھی زبان ہے، ارے بڑے ہم کو سیکھے، وہ سب تو ضرورت محسوس کی آپ نے۔ اردو نے اپنی ضرورت شاعری کے ذریعے اپنی ضرورت محسوس کرا دی۔ وہ شخص اردو کے خلاف ہے، وہ پارلیمنٹ میں کھڑا کر کے بات کرتا ہے تو اردو ہی کا شعر پڑھتا ہے۔ یہ اس کی زندگی کی چمک ہے۔ تو اس زندگی کو برقرار رکھنے اور بڑھانے کے لیے ہم کو یہ نہیں کہنا ہے کہ اردو ختم ہو گئی، اردو مٹ گئی، اس کا روٹی اس کو سوال نہیں ہے، کوئی اخبار نہیں چلتا، کوئی رسالہ نہیں بکتا۔ کیوں چلے؟ کیوں چلے؟ آج ہمارے پروفیسر صاحبان لاکھوں روپیہ تنخواہیں پا رہے ہیں۔ ذرا دیکھ لیجئے کون اردو کا اخبار خریدتا ہے، کون اردو کتابیں خریدتا ہے، کون اردو کی رسالے خریدتا ہے، کون اردو کچھ کرتا ہے، کون اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کا داخلہ انگریزی اسکول میں ہی ہو، پہلی پسند یہ ہوتی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہماری فکر جو ہے وہی ناقص ہے، ہمارے سوچنے کا طریقہ ہی ہماری قوم کے لیے، ہماری زبان کے لیے، ہماری ترقی کے لیے مضر ہے۔ یہ نہیں سوچتے، تسلیم نہیں کرتے۔ آئیے تسلیم کیجئے، چلے جائیے امین آباد، کتنی دکان میں اردو کا بورڈ آپ کو نظر آئے گا، کتنی زبان ہے، اور کتنی مسلمانوں کی زبان ہے۔ مسلمان میں منہ سے نکل گیا، مسلمان کا اردو سے کوئی تعلق نہیں، لیکن عام طور سے کہا جاتا ہے مسلمان تعلق اردو سے، مسلمان تو اردو جانتا ہوگا، لیکن مسلمان کی ہی جو کتاب دکان پر آپ کو اردو کا بورڈ نہیں ملے گا۔ یہ کیوں ہے سر؟ اور ہم پھر بڑے اردو کے ہمدرد ہیں، ہم بڑے اردو کے ہمدرد ہیں، ہم چاہتے ہیں اردو ترقی کرے۔ کیسے ترقی کرے؟ کیا آسمان سے اتری کوئی کتاب؟ اب آسمان تو کوئی کتاب اترے گی نہیں۔ تو یہ جو ہمارے بڑے بڑے شاعر جو تھے، جو دل کی باتیں دل کی زبان میں کہہ کے چلے گئے، کچھ پایا نہیں، کچھ پانے کی تمنا نہیں کی۔ جب میں یہ توقع کروں کہ مجھے عزت سے دیکھا جائے تو سمجھیے کہ میں بہت گھٹیا قسم کا آدمی ہوں۔ میں ہر اس کا اہل ہے کہ مجھ کو عزت سے دیکھا جائے۔ جب میں یہ کوشش کروں کہ کوڑے کے اندر میں جو پڑا ہوا ہے اس میں بھی ہیرا ہے،
یہ جو جاہل لڑکا نظر آ رہا ہے آپ کو، اس کو بھی تہذیب سکھا دیا ہے تو یہ بھی مہذب ہوتا ہے، یہ بھی اچھی زبان میں ہوتا ہے، یہ بھی ترقی کرتا ہے۔ یہ جذبہ کہاں مل رہا ہے آپ کو بتا دیجیے؟ کہیں مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا۔ تو ہم نے اپنی فکر کو ناقص کر رکھا ہے، اچھی بات سوچتے نہیں، اچھی بات بتاتے نہیں، اچھے کام کرتے نہیں۔ اردو ہمارے گھر سے نکال دی گئی، ہم نے نکالی ہے۔ میں حکومت امت کا کوئی بات، آج کون سی ریاست ایسی ہے، کون سی جہاں اردو اکیڈمی نہیں ہے؟ کام کیا ہو رہا ہے جی؟ بڑے بڑے دفاتر ہیں، سب ان میں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ کیا کام کر رہے ہیں؟ کیا کر رہی تھی دکھائیے۔ جو تحقیقی کام ہے، تحقیق اور تخلیق کا فرق نہیں بتا پاتے آج۔ تخلیق، تالیف کیا ہے، تصنیف کیا ہے، یہ نہیں بتا پا رہے ہیں یونیورسٹی اور پڑھائی لکھائی میں۔ ہاں صاحب، بی اے میں تو لڑکے 12-13 مل رہے ہیں اور سر اسکالر 33-35 ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ بغیر بنیاد کے پیسے درخواست اگ رہا ہے۔ جب اردو پڑھائیں گے نہیں آپ تو آپ یہ کیسے توقع کریں کہ آگے جا کے اردو بہت ترقی کرے گی؟ آپ کے گھر سے اردو چلنا چاہیے نا۔ اور اس کے لیے کوئی مشن کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تحریک چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہماری ساری تحریکیں بالکل بیکار ہوئیں۔ تحریک بنا کے لوگوں لیڈر بن گئے، لوگ نیتا بن گئے، اپنے اخبار میں خبر چھپ گئی، آپ اپنے مجاہد لکھنے لگے، آپ کو شہید اردو کہنے لگے، کیا کیا کہنے لگے، اپنے کو خود کرنے لگے۔ لیکن کون ہے؟ کیا کوئی عبدالحق پیدا ہو پایا؟ کیا کوئی شبلی پیدا ہو پایا؟ کیا کوئی حالی پیدا ہو پایا؟ کیا کوئی مجاز پیدا ہو پایا؟ کوئی فیض پیدا ہو پایا؟ اسد لکھنوی پیدا ہو گیا؟ سب مصیفی پیدا ہو گیا؟ کون پیدا ہوا؟ کوئی تو نہیں پیدا ہوا، کوئی نہیں پیدا۔ اور یہ سب وہ نہیں تھے، بڑے رئیس زادے، بڑے نواب زادے تھے، بڑے ان کے پاس کوئی فکر و تکلف تھی ہیں۔ آپ بتائیے غالب کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ اگر غالب کے حالات کو اپن سمجھیں گے، اس زمانے کے لوگوں کو نہیں دیکھے گا، ان کے شاگردوں کو، ان کے پرستاروں کو نہیں پہچانیں گے تو آپ غالب کو سمجھیں گے۔ اور وہ پرستار کون تھے؟ وہ تھے جو کہیں زیادہ پڑھتے لکھتے، کہیں زیادہ جدوجہد کرتے۔ ان کی کوشش یہ ہوتی کہ ہم سمجھیں، جو بات ہم سے کہی جا رہی ہے اس بات کی ہم روح تک پہنچ جائیں۔ یہ کہنا چاہتا ہے غالب، یہ غالب نے کہا ہے، یہ ہم کو سمجھنا چاہیے۔ روئیں گے ہم 1000 بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں؟ معمولی سی بات ہے، دہر نہیں، حرم نہیں، جشن نہیں، کہا کیا بالکل سیدھی سادی سے دوبارہ جو کہہ کے چلا گیا۔ آج اس کا کوئی یہ آج جو حالات ہیں، مکانات اجاڑے جا رہے ہیں، جلایا جا رہا ہے، پھر ہمارا شاعر کتنے پہلے کہہ کے چلا گیا۔ چمن کو یہ تو باغبان آگ دی جب تو میرے، یہ بہت مشہور شعر ہے۔ تو آج جو ہمارا رویہ ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارے مکانوں کو بلا وجہ کسی قانون کے سہارے، کسی اس کے وجہ بلڈوز سے اڑایا جا رہا ہے، زمین دوز کیا جا رہا ہے۔ نشیمن پھونکنے والے ہماری زندگی یہ ہے، کبھی روئے کبھی سجدے کیے خاک نشین۔ کب شعر شاعر کہہ گیا، کن حالات میں کیا؟ آج بالکل درست ہے۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی لیڈر نے کسی پارلیمنٹ نے کہا تھا کہ ایک مکان بنانے میں آدمی کی زندگی گزر جاتی ہے، آپ منٹ بھر مکان جا کے گرا دیتے ہیں۔ ابھی پارلیمنٹ نے کسی نے کہا دیا، وہ کتنے پہلے ہمارا شاعر کہہ گیا، نشان پھونکنے والے ہمارے زندگی ہے، کبھی روئے کبھی سجدے کے خاک نشیوں پر۔ دل کی بات ہے، دل سے نکلی ہے، کسی شہرت طلبی کی طرف دیکھے گی، یا باغبان نے آگ دی جب آشیانے کو میرے جن پر کیا طور پر تہوار دینے لگے۔ آج ہمارے ساتھ غداری ہو رہی ہے۔ آپ پارٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی کے کتنے بڑے بڑے لیڈر تھے، کتنے اعتماد والے لیڈر تھے، آج پارٹی کے ساتھ الیکشن ہار گئی تو وہ صاحب سب پہلے بھاگ رہے ہیں۔ مطلب جب جہاز ڈوبنے لگتا ہے تو چوہے پہلے بھاگتے ہیں۔ تو وہی ہے کہ وہ
وہ یہ کہتا ہے کہ جو پتوں پر ہم کو اعتماد تھا وہی ہوا دینے لگے. ہوا دینے آگ کو بھڑکا رہے وہ. باغبان بسم اللہ میں پھول کے میں پڑھا تھا. تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ کسی شہرت طلبی کی اس میں نہیں کہی گئی تھی. یہ حقائق تھے. ان حقائق کو سمجھا گیا تھا اور ان کو صحیح طور سے پیش کرنے کی کوشش کی تھی. اور اس زمانے یہ مقصد تھا ہم اردو ترقی دیں گے. شعر کہنے والا جس نے اچھے اشعار کہے ہیں, جس نے اچھا لکھا ہے, اس نے کبھی یہ سوچ نہیں لکھا کہ میں یہ لکھوں گا تو زبان بڑی ترقی ہوگی. اتنے بڑے اردو کے اندر ہزار ناول لکھ کر لوگ مر گئے ہیں. ہزار ناول لکھ کے مر گئے. آج آپ ان کا نام نہیں جانتے. آج اگر ہم گئے, میں نے ایک جگہ کہا تھا تو شاعری چوک بڑے, میں نے کہا میری 53 سال پہلے میری کتاب چھپی تھی پھوٹا لہو ناول, جس کی رائلٹی سے میں نے اپنی شادی کی تھی. تو شاعری ہاں جی رائلٹی سے, میں نے جی ہاں ثبوت موجود ہے. اور والی آسی لے گئے تھے پبلشر کو, اس کی ہمت تھی ڈائریکٹر باتیں. تو کیا ہم نے اسی ناول لکھی تھی؟ اسی لیے لکھی تھی, اسی لیے لکھی تھی کہ ہم لکھیں گے. آج ایک نسخہ اس کا کہیں نہیں ہے. وہ جعفر صاحب کا ہمارے دوست, ان کا بیٹا شام صاحب کا بیٹا جعفر صاحب, وہ تھا اس میں نئی دنیا میں. اس نے بہت اچھا ریویو لکھا اس کے اوپر. کئی کتاب, ایک جلد میرے پاس نہیں ہے. میری کسی کتاب کوئی جلد میرے پاس نہیں ہے. میرے باپ کی کوئی کتاب میرے پاس نہیں ہے. میرے دادا کی کوئی کتاب میرے پاس نہیں ہے. یہ سب بڑے لوگ تھے. ہم چھوٹے آدمی ہماری کوئی چیز بچہ چھپا کر رکھ لیتے ہیں, بھائی رکھے محفوظ ہے. تو یہ ہمارا چھوٹا پن ہے. ہمیں کیوں اس کو محفوظ کر رکھے ہیں؟ ہماری تحریر فیضان کے پاس کیوں نہیں ہے کہ یہ ہم کام کی چیز میں دیکھی, میں اٹھا کے رکھ لی آپ کی تحریر. میں نے اچھا یار وہ اچھا کیا, آپ نے مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے ایسا کوئی لکھا. تو جب اس طرح سے لکھا ہے, اس طرح کا جذبہ ہمارے پاس نہ لکھنے میں ہے, نہ شعر گوئی میں ہے, نہ اردو کی غلطوں میں تقریر کرتے ہوئے ہوتا ہے, نہ اردو کے مناسب اعزازات اور احساس. کتنی کی اردو کتابوں پر ہر سال انعامات دیے جاتے ہیں. اگر کوئی صاحب کوئی اسکالر یہی کام کر لے کہ ہندوستان میں کتنی اردو اکیڈمیز ہیں, سال میں کتنی کتابوں پہ انعامات دیے جاتے ہیں, تو شاید یہی بہت بڑا کارنامہ ہوگا. تب کھل کے آئے گا کہ صاحب اتنی بڑی دکان دنیا میں کوئی ایسی بات اور پیدا ہی نہیں جو اتنے رائٹر سال میں اتنی کتابیں لکھتے تو اتنی انعام کے قابل کرتے ہیں. کیا اس کے بعد ہم اردو کا رونا رو رہے ہیں؟ کیوں رونا رو رہے ہیں؟ ہم سال میں 250-300 کتابوں کو قابل انعام سمجھتے ہیں, ان پہ انعام دیتے ہیں, لاکھوں روپے انعام دیتے ہیں. انعام دینے والے پروفیسر صاحبان ہوتے ہیں, بڑے قابل ہوتے ہیں, بڑے جید ہوتے ہیں, بڑے بولنے والے ہوتے ہیں, اردو حق بولنے والے آئیں تو بہت کس کے بولیں گے سب. لیکن یہ کہ ان جگہ آپ نے انعام دیا تھا, یہ کتاب ہے صاحب. آج ریسرچ سائنس کی کتاب ہمارے سامنے آتی ہے تو شرم آتی ہے. سنیے آپ, شرم آتی ہے کہ سب اس پہ پی ایچ ڈی مل کیسے گئی, یہ کون سا گائیڈ تھا, اسے دیکھا ہی نہیں, اسے کیا لکھا ہے. ناولٹ پہ ریسرچ کرنے والا یہ نہیں سب بات قبول کر سکا کہ ناولٹ کیا ہے, ناول کیا ہے. کہا ہے کہ ریسرچ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. پروفیسر صاحبان کا یہ ریس ہے کہ ہم نے اتنے لڑکوں کو پیج دلائی اور ایک نیا بہت برا دھندا شروع ہو گیا. توبہ توبہ, کہنے کی بات نہیں ہے. پروفیسر صاحبان کسی طرح سے یونیورسٹیوں میں لگ جاتے ہیں, اس کے بعد وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی اولاد لگ جائے. اگر لڑکی ہے تو لڑکے کے لیے لڑکا تلاش کرنے لگتے ہیں. نام لے کے بتا سکتا ہوں, میں ثبوت دے سکتا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. کتنے پروفیسر صاحبان سب یہی کام کیا کہ اپنی لڑکیوں کے لیے لڑکا تلاش کرتے رہے, اور اس وعدے پر انہوں نے اس کو ڈویژن دے دیا, اس وعدے پر اس کو آگے بڑھایا کہ تم میری لڑکی شادی کرو گے, اور شادی کر لی. پر یہ اردو خدمت ہے. آپ اردو کا رونا رو رہے ہیں, یا آپ لڑکی کے لیے رشتہ تلاش کریں, اپنے لڑکے کو نوکری دلانے کا طریقہ تلاش کریں, آپ اردو خدمت کر رہے ہیں. آپ بڑا, تو یہ سب باتیں کون کہہ سکتا؟ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, ہے کسی کو ہمت کہہ لے. تو
ایسے اردو زبان ترقی نہیں کرتی. اردو کے زوال کا سبب یہ ہے کہ ہم بہت ہماری فکر ناقص ہے, ہماری کوشش میں کہیں سے ایمانداری نہیں ہے, اور ہم اپنے قابل سمجھ رہے ہیں جبکہ ہم بالکل ناقابل ہیں, بالکل جاہل ہیں. معاف کیجیے. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.